پاکستان کا موقف وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، بولے فلسطین کی سرزمین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل اور فلسطینی حالت جنگ میں ہیں، اس دوران کوئی بھی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ براہ راست فلسطین میں اپنی فوجیں لے کر آئے ہیں، حماس کے مجاہدین کے ساتھ جنگ نہیں، شہریوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ مفادات کے ٹکراؤ پر انضمام الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی کی تشکیل سے قبل ہی انضمام الحق نے استعفیٰ ارسال کر دیا تھا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی۔ پہلی بار ہوگا جب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر سب جیالے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا کراچی کے علاقے لیاری میں کارکنوں سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جب تک ووٹ کی عزت کا بیانیہ تھا ان کے ساتھ تھے، کبھی نہیں کہا سلیکٹ کریں، صرف یہ کہا منصفانہ الیکشن کروائیں۔ ملک میں معاشی حالات خراب، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، حکومت میں آ کر کراچی سمیت ملک بھر کے مسائل حل کریں گے۔ نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں تیز، آئندہ ہفتے کوئٹہ کا دورہ ہوگا۔ بلوچستان کی کئی اہم سیاسی شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گی۔ نون لیگ کو بلوچستان میں اثر نو منظم کیا جائے گا۔ نون لیگ کے صوبائی صدر جعفر مندوخیل کے مطابق پارٹی قائد 14 نومبر کو کوئٹہ آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں مشاورتی اجلاس کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی رانا مقبول مرحوم کے گھر آمد، تعزیت کی۔ دوسری جانب بشیر میمن نے پیر پگارا کو نواز شریف کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم کی کرسی پر جس کو ہونا چاہیے تھا اسے نہیں بٹھایا گیا۔ عوام کے لیے نیا ملک بنائیں گے جس میں انصاف ہوگا۔ جہانگیر خان ترین کا راولپنڈی میں استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ عبدالعلیم خان بولے، جہانگیر ترین کو چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی والے بتائیں کہ ان کا منشور کیا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے متعلق تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔ صدر عارف الوی کا نگران وزیر اعظم کو خط، کہا نگران حکومت کا تمام جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ جمہوریت ہی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس، نیب کا بشرا بی بی کے جواب اور جمع کرائی گئی دستاویزات پر عدم اطمینان۔ نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو 13 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ سابق خاتون اول کو طلبی کا نوٹس جاری۔ دوسری جانب نیب راولپنڈی نے اسی کیس میں فرحت شہزادی کو بھی 13 نومبر کو طلب کر لیا۔ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا، نگران وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ان پر کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنا پاکستان کا حق ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، غیر قانونی تارکین کے متعلق پالیسی سے واپسی ممکن نہیں۔ اب تک 2.5 لاکھ افراد افغانستان واپس جا چکے۔ جعلی پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے والوں کی انکوائری جاری۔ بے نامی جائیدادوں کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے۔ دہشت گردی میں امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا ECO اجلاس کے لیے ازبکستان کا دورہ۔ انوار الحق کاکڑ کی تاشقند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزا سے ملاقات۔ سیاسی، تجارتی، اقتصادی، سلامتی، دفاع کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اقتصادی انضمام کے لیے معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا عزم۔ ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کا عزم ظاہر کیا۔ غزہ کے بحران اور دیگر ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے
دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم شہداء کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے۔ فوجی عدالتیں فوری بحال کی جائیں، شہداء کے لواحقین کا مطالبہ۔ لواحقین شہداء کا فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا بھی اعلان، کہا کہ عدالتی فیصلے سے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے۔ فوجی عدالتوں کی بندش کا فیصلہ بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے۔ عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے، دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پاکستان علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم ولادت۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اقبال کو حکیم الامت اور شاعر مشرق کے القاب سے بھی نوازا گیا۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے نوجوانوں میں دنیا کو تسخیر کرنے کا نیا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ یوم اقبال پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پیغام، کہا اقبال کے تصور کردہ پاکستان کے حصول کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بھی علامہ اقبال کو خراج عقیدت، بولے آج اجتماعی سطح پر اس خودی کی ضرورت ہے جس کا درس علامہ اقبال نے دیا۔ مزار اقبال کے سبزہ زار پر سیمینار اور محفل سماع، محکمہ اوقاف نے صوفی رنگ تقریبات کے سلسلے میں تقریب سجائی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کا دورہ بھی کیا۔ سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج تک کے روٹ کا معائنہ۔ محسن نقوی کی منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ مزار اقبال کے سبزہ زار پر سیمینار اور محفل سماع، محکمہ اوقاف نے صوفی رنگ تقریبات کے سلسلے میں تقریب سجائی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کا دورہ بھی کیا۔ سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج تک کے روٹ کا معائنہ۔ محسن نقوی کی منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔